خطیب ہو یا قاری ہو، ایک مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرے گا۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی قذافی ٹاؤن سے آئے ہوئے حضرت مولانا حق نواز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلڑا تھام صحابہ کا. میرے واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، علماء کرام، ہم مکتب اور ہم فکر، ہم ذہن رکھنے والے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام بڑا عظیم الشان پروگرام ہے، اس لیے کہ جس رب کائنات نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، اور پھر اس زمین کے اندر زمین کو روشن کرنے کے لیے اور اپنی عبادات کرنے کے لیے انسانوں کو وجود بخشا،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہ کہ لولا کا لما خلقت الافلاک۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا وجود بخشا، اور جس مقصد کے لیے بخشا، جو انسان اس مقصد کے ساتھ جڑتا چلا گیا وہ بلندیاں چڑھتا چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، رب کی توحید بیان کی، سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور پھر یوں ہی سلسلہ مزید چلتا رہا۔ آخر میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا میں بڑی محنت کی، اور آپ کی محنت آج روز روشن کی طرح پوری دنیا پر واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پیغام پیارے پیغمبر کو دیا وہ بالکل کھول کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ اگر اس بات میں کوئی ذرہ بھی شک کرے گا تو وہ پکا کافر ہے۔ اگر اس بات میں ذرہ بھی کوئی شک کرے گا تو وہ پکا کیا ہے؟ کافر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے توحید کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا صحابی مردوں میں کون بنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں تو میرے پیارے پیغمبر کے سارے صحابہ بے مثال ہیں، ہر ایک صحابی اپنی مثال آپ ہے، لیکن مردوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا وہ شخص اتنا عظیم شخص ہے جس کی سیرت کا ہر ایک پہلو اٹھا کر اگر بیان کیا جائے تو قرآن اس کی مثال دیتا رہے گا، اور قرآن اس کو روز بیان کرتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر کی دعوت پر جب لبیک کہا اور آپ کی باتوں کو سچ مانا، تو لوگوں نے پھر اس بات کو تسلیم کیا کہ ابوبکر واقع میں صدیق ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے عظیم صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا تھا، اے ابوبکر، تو نے دنیا کے اندر کئی ایسے واقعات رونما کیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی مشکل بن گئی۔ اس میں سے میں چند واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ کفار کی طرف سے بڑی مصیبتیں پیارے پیغمبر پر ڈھائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو روز بروز مزید تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو کیوں نہ اس مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ لیکن پیارے پیغمبر نے کہا، ابوبکر آپ گھر تشریف لے جائیے، ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا۔ اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو اللہ رب العزت کی توحید بیان کرنے والا اس دنیا پر کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی انسان، کوئی مائی نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے کہ جو یہ جانتا ہو کہ کس انسان کو کہاں موت آنی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کو بچانا تھا۔ آپ نے حضرت علی کو
حکم دیا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، اللہ کی طرف سے ہمیں ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ کفار اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی حضور نکلیں گے ہم ان پر دعویٰ بول دیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور عرض فرمایا، اے ابوبکر چلیے، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ کتنے درہم؟ 40,000 درہم اپنے ساتھ لے لیے، ساری جمع پونجی اپنے ساتھ لے لی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جس کے بچے بھی ایمان سے سرفروش ہیں، اور جس کا والد بھی ایمان کی حالت میں ہے اور ماں بھی ایمان کی حالت میں ہے۔ یہ واحد صحابی ہے جس کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا۔ تو آپ نے ہجرت کے وقت 40,000 درہم اپنے ساتھ لیے۔ والد نے، چونکہ آپ کے والد نابینا تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت اسما کو آواز دی اور عرض کیا کہ یہ تو بتلائیے کہ آپ کے بابا جان جو گئے ہیں تو وہ کچھ چھوڑ کر بھی گئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے لیے یہ سارا کچھ لے گئے ہیں؟ تو بیٹی بھی بڑی ہوشیار تھی، چونکہ تربیت کس نے کی تھی؟ حضور کے تربیت یافتہ نے تربیت کی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، ایک گٹری بنائی، اس میں پتھر ڈال دیے اور پتھر ڈال کر اپنے بابا جان کے سامنے وہ گٹری سامنے پیش کی، بابا جان کا ہاتھ لگوایا اور تسلی دلوائی کہ یہ دراہم ہے جو میرے بابا جان چھوڑ کر گئے ہمارے لیے۔ تو آپ چلے گئے۔ یہ والدین کی تربیت تھی کہ پیچھے ان کے والدین کو بھی تسلی دے دی کہ ایمان کے لیے گئے ہیں، دین کے لیے گئے ہیں، حضور کے راستے میں گئے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ والد پریشان نہ ہو۔ آپ ہجرت میں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غار ثور میں تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ران مبارک پر سر رکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے تو دیکھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اندر جو ہے بڑا جالا بنا ہوا ہے اور مٹی وٹی ہے۔ تو آپ نے حضور کو فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں اندر جا کر جالا اور صفائی کر دیتا ہوں۔ تو آپ اندر گئے، صفائی کی، لیکن کچھ سوراخ جو ہے وہ باقی رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بلایا، اور چونکہ بڑا سفر کیا ہوا تھا، آپ تھکے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ران پر اپنے سر مبارک رکھ کر سو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں تھی۔ اب یہاں پر تاریخ میں جو واقعہ لکھا گیا، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر حضور کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عظیم صحابی دیکھتا ہے کہ ایک سوراخ سے سانپ آ رہا ہے، دوسرے سوراخ سے بھی سانپ آ رہا ہے۔ آپ ایک سوراخ کی طرف ایک بازو رکھ دیتے ہیں، دوسرے سوراخ کی طرف دوسرا بازو رکھ دیتے ہیں، دونوں سوراخ بند ہو جاتے ہیں، لیکن تیسرا سوراخ ابھی باقی ہے۔ یہ کئی مورخین تیسرے سوراخ کا ذکر نہیں کرتے، تیسرا سوراخ ابھی باقی ہے۔ اب دونوں ہاتھ جو ہے وہ دو سوراخ اس نے بند کر لیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ٹانگ ایک خالی تھی، اس ٹانگ کے ذریعے تیسرا سوراخ بھی جو ہے وہ بند کیا۔ اب سانپ جو ہے وہ ڈس رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کبھی تاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ ایک ران پر نبوت والا سر رکھا ہوا ہے اور دونوں بازوؤں پر سانپ ڈس رہا ہے، ٹانگ پر بھی سانپ ڈس رہا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت کا پتہ نہ چلا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ زندہ نبی اگر سو بھی جائے تو اسے اپنے پاس ہونے والے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑا تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور عرض کیا ہے ابوبکر کیا ہوا؟ تو آپ نے پھر عرض کیا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا ہے، اگر حضور کو پتا ہوتا کہ میرے یار کو سانپ ڈس رہا ہے تو آپ ایمان سے بتائیں حضور ڈسنے دیتے؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابوبکر تیرے ہر واقعات میں ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ تو نے بعد والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اے ابوبکر میں تجھ سے تیری نیکیاں نہیں مانگتا، صرف وہ رات مانگتا ہوں جو تو نے غار ثور میں حضرت پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، صرف وہ ایک رات مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جس نے اپنے سارے گھر کی جمع پوری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ لا کر رکھ دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج دین کے لیے مال کی ضرورت ہے، سارے صحابہ کرام چلے گئے، کوئی کچھ کوئی گھر کا کیا سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی اپنا غلہ لا رہا ہے، کوئی اناج لا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی دراہم اور دنانیر لے کر آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی گئے، اس وقت ان کے مالی حالات صحیح نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج میں ابوبکر سے آگے بازی لے جاؤں گا۔ دوست جو ہوتے ہیں نا، دوست یار جو ہوتے ہیں وہ اپنے یاروں کی خبرگیری رکھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر تھی کہ آج اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو حالات ہیں وہ میں جانتا ہوں، مالی حالات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور ہیں، اس لیے آج میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور جو جمع پونجی تھی وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر، اب دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابوبکر کو اعزاز ملنا تھا تو پیارے پیغمبر کے سوال کرنے کا انداز بدل ڈالا۔ پیارے پیغمبر نے یوں سوال نہیں کیا کہ جو لے کر آئے ہو اس کا حجم کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، کتنا لے کر آئے ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سوال کیا، یوں پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابیوں یہ بتلاؤ کہ تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری جمع پونجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، لیکن پیارے پیغمبر نے سوال کرنے کا انداز بدل ڈالا اور پوچھا کہ تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آدھا سامان لے کر آیا ہوں اور آدھا سامان گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ ابوبکر آپ بتلائیے کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مال مانگا ہو یار نے، مال مانگا ہو یار نے، اور گھر میں کچھ چھوڑ کر آؤں یہ ہو نہیں سکتا۔ گھر میں جھاڑو لگا کر آیا ہوں، گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی،
صرف اللہ اور اس کے رسول کا ایمان چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر کے عظیم صحابی ہیں، حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا، کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر جانے لگے تو ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں کے ذریعے بٹن لگائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو اور عرض کیا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ آج آپ نے وہ لباس پہنے ہیں جو حضرت ابوبکر نے پہنا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو لباس پہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اوپر فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ آج تم بھی یہ لباس پہن لو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بلوایا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ اے ابوبکر تو جس حالت میں ہے آیا تو اس حالت میں خوش بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنی جان مال تن سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر کے عظیم صحابی تھے، اسی کے مشن کو لے کر چلتے ہوئے نواسے شیخ القرآن بھی اس دنیا میں آئے اور اس پیارے پیغمبر کے صحابی کے مشن پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اس مشن کو پھیلایا، توحید کے مشن کو پھیلایا۔ اور جب وہ کراچی تشریف لایا کرتے تھے تو پیارے پیغمبر کی اس للکار کو یوں بیان کیا کرتے تھے، او کراچی والوں سن لو، مشکل کشا کلا، حاجت روا کلا، داتا دستگیر کلا، عالم الغیب اکیلا اللہ۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ میرا شیخ جب جہاں کہیں جایا کرتا تھا توحید بیان کیا کرتا تھا تو وہاں جو لوگوں نے اس معبود بنایا ہوتا تھا اس معبود کا نام لے کر اس کی نفی کر کے توحید بیان کیا کرتا تھا۔ اس لیے میں آج کراچی میں آیا ہوں اور کہتا ہوں کہ عبداللہ شاہ غازی دستگیر نہیں، عبداللہ شاہ غازی عالم الغیب نہیں، عبداللہ شاہ غازی مشکل کشا نہیں، عبداللہ شاہ غازی حاجت روا نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ۔ تو یہ نواسے شیخ القرآن جب کراچی تشریف لاتے تھے تو یہ مخصوص انداز میں توحید بیان کرتے تھے، اور یہ لازمی آخر میں بیان کیا کرتے تھے کہ ہمیں توحید پہنچی صحابہ سے، ہمیں سنت پہنچی صحابہ سے، لیکن یاد رکھنا لوگوں، صحابہ کو جو اعزاز ملا وہ توحید بیان کرنے کی وجہ سے ملا۔ اس لیے اگر صحابہ کا پلڑا تھامنا ہے تو توحید کو بیان کرنا پڑے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر کے عظیم صحابہ کے مشن پر چلتے ہوئے نواسہ شیخ القرآن نے آخری لمحات میں بھی اللہ رب العزت کی توحید بیان کی، اور پھر اسی حالت میں وہ اللہ رب العزت سے جا ملے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابرین اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔